أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. English ترجمہ: Those who believe in things not visible, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, and they establish salat, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and from what we have bestowed on them. مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ جہاں وہ ایمان لاتے ہیں خدا تعالیٰ پر اور نماز بھی قائم رکھتے ہیں، یعنی برابر نماز ادا کرتے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ایک ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی سال مکمل ہونے پر نکالتے ہیں۔ میرے بھائی، زکوٰۃ کس قدر اہم چیز ہے۔ الزکوٰۃ اوساخ اموالکم، زکوٰۃ تمہارے مال کا، ہتھیلی کا میل ہے، میل۔ اس میل کو گھر سے باہر کیجیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو میل ہی نہیں ہے، یہ ناگ بھی ہے، سانپ بھی ہے، کیونکہ اس کی جو وعید کی حدیثیں ہیں، اللہ پاک جب اس سے ناراض ہوتے ہیں زکوٰۃ نہ نکالنے پر تو قیامت والے دن اور بعض دفعہ قبر کے اندر ہی ان مالوں کو اللہ پاک سانپ اور ناگ کی شکل دے دیتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ نہ نکالنا یہ چالاکی نہیں ہے، یہ اپنے گھر میں ناگ پالنا ہے، سانپ پالنا ہے، جو ہر وقت خطرہ بنا رہے گا، ہر وقت، کسی بھی وقت آپ کو ڈس سکتا ہے، اولاد کو ڈس سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم 40واں حصہ نکال دو، 2.5%، ورنہ پورا سال ہم تم سے زکوٰۃ نکلوائیں گے۔ پھر 40واں نہیں نکلوائیں گے بلکہ 1,00,000 پر 40,000 نکلوائیں گے۔ ایک سال میں نہیں نکلوائیں گے، ہر مہینہ نکلوائیں گے۔ ایسی بیماریاں اللہ پاک دے رہے ہیں آج کل کہ 40,000 تو 2 دن میں لگ جا رہا ہے، 1 دن میں لگ جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس کو ہم عبادت سمجھ کر نکالیں اور اس سے ہم ناراض نہ ہوں، اس کو جبر نہ سمجھیں۔ ٹیکس نہیں، ایک عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے، ایمان کا حصہ ہے، اعمال کا، افعال کا حصہ ہے، اور اس سے خوشحالی آتی ہے، بدحالی نہیں آتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جب زکوٰۃ ہم نکالیں اسلامی تاریخ سے نکالیں، اس لیے کہ جو انگریزی تاریخ ہے وہ تو 365 دن کا ہے، جو اسلامی تاریخ سے ہم نکالیں گے تو ہمارا 354 دن، 355 دن بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر غور کریں گے تو 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں 10 دن کی زکوٰۃ کے چور بن جاتے ہیں۔ اس لیے محرم، صفر، ربیع الاول سے ہی ہم نکالیں، جنوری اور فروری کے چکر میں پڑیں گے تو ہم 10 دن کے چور بنائیں گے زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ہم جب بھی نکالیں اصول کے مطابق نکالیں۔ ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنا فرض ہے، کتنا پیسہ نکالنا ہے، کنہیں دینا ہے، کون کون سا مال ہے، کن میں کتنا نکل رہا ہے، یہ کنفرم ہونا چاہیے۔ ایک لمیٹڈ چیز ہے، ایک محدود چیز ہے، اس کو پہلے کنفرم کریں گے تبھی نکالیں گے، ورنہ آپ صبح سے شام تک دیتے رہیے مسجد کو 10 ٹرالی، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ ایک مستقل الگ چیز ہے، اور اس کو جب تک کنفرم نہیں کریں گے تب تک صحیح ادائیگی زکوٰۃ کی آپ کی ہو نہیں پائے گی۔ اس لیے پہلے تو ٹوٹل کرنا ہے، پھر اس کے بعد نکالنے کا ارادہ کرنا ہے، اور اس میں نیت بھی کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور کنہیں دینا ہے، ان سے کوئی بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر غیرت مند انسان ہوتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کہہ کر دیں گے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس کو بتا کے دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر آپ اس کو گفٹ کی نیت، ہدیہ کے طور پر بھی کہہ رہے ہیں، دے رہے ہیں، نیت تو ہونی چاہیے زکوٰۃ کی بہرحال فریضہ ادا کرنے کی، لیکن اگر آپ اس سے ہدیہ کہہ رہے ہیں، گفٹ کہہ رہے ہیں، پیکج کہہ رہے ہیں، عیدی کہہ رہے ہیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ہم ایسے لوگوں کو پہل کریں گے، ترجیح دیں گے، پریفیئر کریں گے جو نیک قسم کے لوگ ہیں،
اگر مان لیجیے دو طرح کے آپ کے پاس ضرورت مند آ گئے، ایک شرابی ہے اور دوسرا ٹھیک ٹھاک انسان، تو جو ٹھیک ٹھاک انسان ہے اس کو ہم پہلے دیں گے، زیادہ دیں گے۔ شرابی انسان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کی جو بیوی بچے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں دینا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، زکوٰۃ ایک اتنا مضبوط سسٹم ہے، اگر یہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ نکالنے کا کوئی سسٹم ہمارے پاس بن جائے، ٹرسٹ بن جائے، اللہ کی قسم سماج میں ایک لڑکی نہیں بچے گی جس کی شادی نہیں ہو، سب کی شادی ہو جائے گی، ایک طرف سے سب کی ہو جائے گی۔ بس کسی نے مدرسہ کھول لیا، کوئی کہیں سے چل پڑا، پورے ہندوستان میں چندہ کر رہا ہے۔ کسی کو پھوڑا ہو گیا، پورے ہندوستان میں چندہ ہی کر رہا ہے، وہ فطری بٹور رہا ہے، زکوٰۃ ہی اکٹھا کر رہا ہے۔ جو جہاں سے اٹھا بس وہیں سے چل دیا، اور آل انڈیا چندہ کرتا ہے۔ اگر سرحد پر باڑ نہ لگے ہوتے نا تو وہاں بھی چلا جاتا، پڑوسی ملکوں میں بھی چلا جاتا چندہ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی ٹرسٹ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی مینجمنٹ نہیں، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے جس کے تحت ہم لوگ چل سکیں۔ اسلامی دنیا زکوٰۃ سے کس قدر خوشحال ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کس قدر بڑی دنیا کی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کے سامنے رپورٹ لائی گئی کہ حضرت بیت المال بالکل بھر چکا ہے، تو حضرت نے فرمایا غربا میں، مساکین میں تقسیم کر دو جتنا مال آیا ہے۔ رپورٹ پیش کی گئی کہ ایک بھی غریب فقیر اب نہیں رہ گیا ہے آپ کی حکومت میں، سلطنت میں۔ غریب فقیر ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت ہوتا لیکن ان کی ضرورت نہیں پوری ہو پاتی۔ تو یہ تھوڑا سا فقیر میں مسکین میں یہ فرق ہے جو میں نے بتایا ابھی آپ کے سامنے۔ تو فرمایا جو ہے غریب فقراء، تو رپورٹ دی گئی، سب کو دے دیا گیا ہے۔ فرمایا پتہ لگاؤ میری حکومت میں قرض دار کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضرت قرض داروں کو بھی قرضہ ادا کر دیا گیا۔ پھر فرمایا اچھا پتہ لگاؤ کہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی؟ فرمایا وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کر لو، سارا مال بیت المال میں اکٹھا کر کے رکھو، جب کوئی آئے گا تب دے دیں گے، اور انہی میں سے تھوڑا سا پیسہ لے کر غلہ خرید کر پہاڑوں پہ ڈال دو، تاکہ میری حکومت میں اڑتا پرندہ بھی میری حکومت کے دائرے سے بھوکا جو ہے نہ گزرے، اور اپنے اللہ سے یہ شکایت نہ کرے عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت میں میں بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ سوچی اسلامی دنیا اس زکوٰۃ سے اس قدر مالا مال تھی۔ اس لیے میرے بھائی اس کو جو ہے ضرور بھی ضرور نکالیں، یہ سانپ ہے، یہ بوال بن کے رہے گا، اس لیے ضرور بھی ضرور ہم اس کو خارج کریں 40واں حصہ، ورنہ اللہ پاک 40,000 نکلوائیں گے 1,000 پر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان شریف مقرر کر لینا زکوٰۃ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس کو رمضان مقرر اس لیے نہیں کیے، ان کو پتہ تھا ضرورت مندوں کی ضرورت کب ان کو پیش آ جائے، کب ایک غریب آدمی پریشان ہو جائے، بدحال ہو جائے، مفلوق الحال ہو جائے، اس لیے اللہ نے رمضان کنفرم نہیں کیا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نے کنفرم کر لیا۔ جن کی تاریخ بنتی ہے رمضان کریم مالداری کی، تمول کی، وہ نکالیں گے، اور جن کی تاریخ نہیں بنتی ہے تو درمیان سال سے بھی وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو ہم ذلیل نہ سمجھیں۔ بھائی ہم اپنے امام کو ذلیل نہیں سمجھتے ہیں، امام کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، بس اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو وصول کرنے والے لوگ محصل آتے ہیں، گویا ان کے ذریعے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اس لیے ہم ان کو گھٹیا اور ذلیل نہ سمجھیں، بالکل نہ سمجھیں، بلکہ شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے اور ان کی امامت میں قیادت میں ادائیگی ہو رہی ہے، اس لیے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔